السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جو کراچی میں سانحہ واقعہ ہوا، گل پلازہ میں جو آگ لگی، اس میں آج 30 لاشیں کم و بیش نکال لی گئی ہیں، ایک ہی دکان سے نکالی گئی ہیں۔ اور اب تک جو اس وقت جو پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں 60 سے زائد لوگ ان کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ مزید بھی لوگ جو اپنے پیاروں کی تلاش کر رہے ہیں، ان کو لاشوں کی شکل میں جو ہے وہ ان کے پیارے دیے جائیں گے۔ یہ سانحہ، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ سانحہ کیا پیغام دے رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے، پرفارمنس ہے، وہ کس حد تک مزید کھل کر سامنے آ رہی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت 18 سال سے کم و بیش پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے۔ شہری علاقے ہو جائیں، دیہی علاقے ہو جائیں، بے تحاشا مسائل ہے، مسائل کا ایک انبار ہے، اور پیپلز پارٹی جو اس کے ناقدین ہیں، ان کے مقول اپنی روش تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کراچی میں گزشتہ سال ہی ایک بلڈنگ گری، عمارت گری، اس کے بعد انکوائری ہیلڈ ہوئی، جو مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کے بیانات آئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان آئے، کابینہ کے اراکین کے بیان آئے، مگر معاملہ جو کا توں رہا، اور اس کے بعد اس سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ یہ جو ابھی سانحہ جو گل پلازہ ہے، اس کے بعد بھی کبھی امید ہے، پورے یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ بدلے گی نہیں، جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کے حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے گی، جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو کرپشن ہے بدعنوانی مبینہ طور پر جو جاری ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ایک بار پھر راوی چین ہی دکھے گا۔ 1 کروڑ روپیہ جو بحق ہونے والے ہیں ان کو دے دیا جائے گا، اور اس طرح سے معاملہ میڈیا کی زینت کچھ دن بنے گا، اور اس کے بعد اب آپ جانتے ہیں کوئی اور معاملہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، ایک اور واقعہ آئے گا، اور اس پر جو ٹی وی چینلز ہیں، سوشل میڈیا اس پر گفتگو کرنا شروع کر دے گا۔ وطن عزیز کا یہ یقینی طور پر المیہ ہے کہ یہاں پر انسان کی جو ہیومن لائف ہے، انسانی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ٹریفک حادثات میں آئے روز واقعات ہوتے ہیں، اور اس پر کسی کا یعنی کہ کس سے مراد یہ ہے کہ متعلقہ حکام ہے، ارباب اختیار ہے، ان کے سروں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کراچی میں تو ایک اور دلخراش واقعات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل، چند ہفتے قبل شاید، کہ ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ نالے میں گر گیا، اور گٹر کا ڈھکن نہیں تھا۔ اسی طرح جو ڈمپر میں جو مارے جانے والے ہیں، وہ ان کی رودات جو ہے وہ بھی ایک طویل فہرست بنتی ہے، مگر کوئی کہیں بھی ہمیں بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی۔ جو پیپلز پارٹی کی جو اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ واقعات ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ میں بھی آگ لگ گئی تھی، ادھر لگ گئی ہے، تو اس میں کیا یہ واقع آگ لگتی رہتی ہیں اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ اس سے مراد کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی حکمت عملی، یا جو اس کی جو لا تعلقی یا مسائل کی جو روش ہے وہ تبدیل نہیں کرے گی۔ جو ناقدین ہیں وہ پیپلز پارٹی کو اس طرح سے الزام دے رہے ہیں۔ ناظرین، بڑا ایک افسوسناک بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے کہ چند روز قبل، اس جو سانحے سے چند روز قبل، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ ایوان صدر میں صحافیوں کو، نامور جو صحافی ہیں ان کو، اور جو سفراء ہیں مختلف ممالک کے، ان کو بلایا، اور پیپلز پارٹی نے جو کارکردگی 18 سال سے پرفارمنس تھی سندھ کے اندر، جس طرح ہسپتالوں کی کارکردگی ہے، اسکولوں کی، دیگر جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ انہوں نے بتائیں، اور کہا کہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سندھ میں پرفارمنس ہماری نہیں ہے، بلکہ ہماری تو شاید سب پاکستان کے کسی بھی صوبے سے زیادہ ہے۔ اور دیکھیں، ایک ٹریجڈی دیکھیں پیپلز پارٹی کی قیادت کی، کہ ساتھ ہی چند روز کے بعد یہ واقعہ ہو گیا، اور پھر جو ٹینکر آئے پانی تک، وہ جو آگ لگی، پہلے تو پانی کے ٹینکر نہ پہنچے، پھر کہا گیا کہ جناب وہاں پر کوئی واقعات ہو رہے تھے، اور وہاں پھر سڑکوں پہ کچھ ناکے تھے، اگر جو پہنچے پھر پانی نہیں تھا، ایکوپمنٹ نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا، اور ایک افسوس کی جو اقدامات نہیں اٹھائے گئے، اس کی جو اقدامات نہیں اٹھائے گئے اس کی طویل فہرست ہے، جس پر جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔
آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ بلال بھٹو زرداری صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہے، یقیناً ہونا چاہیے، ان کا حق ہے، اور پیپلز پارٹی ایک نمایاں جماعت ہے، مگر جب معاملہ پرفارمنس کا آتا ہے تو یقینی طور پہ یہاں پر پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی آئیں بائیں شائیں جو ہے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں بھی پذیرائی اسی لیے نہیں ہے کہ جو پنجاب کے جو لوگ ہیں بالخصوص شہری علاقے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کراچی کو، حیدرآباد کو، اندرون سندھ کو، تو ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی کوشش کریں کہ وہ یہاں پر آئے۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو جو نظام لایا ہے اس کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ جناب ایسی جماعت لوگوں پر نہیں مسلط کرنی چاہیے جو کہ بالکل جس کی پرفارمنس زیرو ہو، اور جو لوگوں کی جان و مال کے ساتھ جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہو۔ جو ایک پوائنٹ آف ویو اب سوشل میڈیا پہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو نظام لایا ہے پیپلز پارٹی کو، اس کو بھی اب اس روش پہ سوچنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ بات اب خوش آئند ہے کہ لوگ اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں، لوگ اس کے حوالے سے بی پی پی کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، جو ان کی زیر سیاست ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ذہین سیاستدان ہے، جو ان کے مخالفین ہیں اب وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ کاش وہ جو اپنی ذہانت ہے اس کو اگر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے تو شاید اچھا ہوتا۔ جو آصفہ بھٹو ہیں وہ بھی اب اس وقت موجود ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح وہ لباس پہنتی ہیں، اور یقیناً ان کی صاحبزادی ہیں تو ایک جھلک ان کی نظر آتی ہے محترمہ کی، مگر جو تھوڑے سے مخالفین ہیں وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ محترمہ بی بی شہید کے دور میں بھی کوئی کام سندھ میں نہیں ہوا، اور جو ہم جیسے صحافیوں کو بھی جب ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں کون سے کام محترمہ نے اپنے دور اقتدار میں کیے، یعنی وہی کام جو ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوئے۔ تو جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ ہم لگتا ہے کہ ہم ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور اس سے بھی مشکل صورتحال سے دوچار سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے لوگ ہیں، جن کی مشکلات لگتا یوں ہے کہ شاید مستقبل قریب میں بھی جاری و ساری رہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئی ویلا کے ساتھ آپ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔